بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم بہت اہم بات کی طرف آپ حضرات کو توجہ دلانا چاہتے ہیں، اور بہت بنیادی چیز ہے جس پر ایمان کا دار و مدار ہے، عقیدہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مقصد اصلاح، تربیت ہے کہ ہماری تربیت ہو، ہماری اصلاح ہو۔ ہماری تربیت کیسے ہوگی، ہماری اصلاح کیسے ہوگی؟ جب تک کہ ہم اس راستے پر چلیں گے نہیں، قدم نہیں بڑھائیں گے، جب تک کہ ہماری اصلاح ہونے والی نہیں۔ باتوں کو خالی سن کر کے اور خالی اتنا کہہ دینا کہ ہاں بھائی بات بڑی اچھی ہے، بہت اچھی تقریر ہوئی، بہت اچھی نصیحت ہوئی، اتنا کہہ دینے سے اصلاح ہو جائے گی؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ جب تک کہ اپنی زندگی کے اندر ہم ان باتوں کو نہیں اتاریں گے، ہماری زندگی بدلے گی نہیں۔ بہت بنیادی بات میں آپ کو بتاؤں، ہر ایک کو، بچوں کو بھی، جوان کو بھی، بوڑھوں کو بھی، سب کو ایک بڑی اہم چیز ہے جس کی ضرورت ہے اور جس کی تلاش ہے۔ وہ کیا ہے؟ سکون، دل کا سکون، دل کا سکون۔ آج لوگوں کے پاس پیسے ہیں، صلاحیت ہے، قابلیت ہے، پراپرٹیاں ہیں، دولت ہے، بینک میں پیسے ہیں، جیب میں پیسے ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے پاس اگر کوئی چیز نہیں ہے تو دل کا سکون نہیں۔ پیسہ ہوتے ہوئے بھی لوگ بے چین ہیں، پریشان ہیں۔ پوچھو خیریت لو تو معلوم ہوگا کہ بڑی بے چینی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی پریشانی ہے، سکون نہیں۔ حالانکہ ان کے اکاؤنٹ پر جا کے دیکھو تو بہت پیسے ان کے پاس ہیں، لیکن سکون نہیں، مزہ نہیں۔ تو اصل بات یہ کہ سکون اور راحت، اطمینان ملتا کہاں سے ہے؟ وہ جگہ ہم پکڑتے نہیں، وہ چیز ہم اپناتے نہیں، تو پھر ہم سکون اور راحت اور دل کا اطمینان تلاشتے رہیں، پوری زندگی تلاشتے رہیں، کبھی مل جائے گی، کبھی نہیں ملے گی، صحیح جگہ ہم نے تلاشا نہیں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت اہم واقعہ، بہت اچھی بات سنائے تھے۔ فرمایا کہ ایک صاحب تھے اور بوڑھے صاحب تھے، اور ان کا کوئی سامان گھر کے اندر گم ہو گیا، گھر کے اندر گم ہو گیا، غائب ہو گیا، اندھیرا تھا گھر میں، تو وہ بیچارے پریشان تھے۔ وہ سامان جو غائب ہو گیا اس کو تلاشنے کے لیے، گھر میں اندھیرا تھا، تو وہ باہر نکلے اور دیکھا کہ روڈ پر، چوراہے پر گورنمنٹ کی بڑی بڑی لائٹیں جلتی رہتی ہیں، اس لائٹ میں وہ چیز تلاش رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ دادا جان کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے بھیا ایک سامان ہمارا گر گیا ہے اور اسی کو ہم تلاش رہے ہیں۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ کہاں گرا ہے؟ تو دادا جان نے کہا کہ بھیا گرا تو گھر میں ہے، لیکن گھر میں اندھیرا ہے، اس لیے ہم یہاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو گرا گھر میں ہے اور گھر میں اندھیرا ہے، اور ڈھونڈ ہم وہاں رہے جہاں گرا ہی نہیں، لیکن گورنمنٹ کی لائٹ ہے، اس لائٹ میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو غلط جگہ کوئی چیز ہم ڈھونڈیں گے تو ملے گی۔ آج ہم سکون دنیا میں تلاش رہے ہیں، اطمینان، راحت، اچھا سکون تلاش رہے ہیں، اور ہمیں سکون مل ہی نہیں رہا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے ذکر میں، اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اطمینان ہے، راحت ہے۔ ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، کلمہ پڑھیں،
تسبیح پڑھیں، ذکر یہی ہے، یہ تو اعلیٰ درجے کا ذکر ہے، ذکر ہی ہے۔ اس کے علاوہ بیت الخلاء میں سنت کے مطابق داخل ہونا یہ بھی ذکر ہے، بیت الخلاء سے سنت کے مطابق نکلنا یہ بھی ذکر ہے، سنت کے مطابق کھانا کھانا، سنت کے مطابق کھانے سے اٹھنا، سنت کے مطابق مسجد میں داخل ہونا، سنت کے مطابق مسجد سے نکلنا، سنت کے مطابق سفر کرنا، بہت سارے کام سنت کے مطابق کرنا، یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ اور اعلیٰ درجے کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، ٹائم کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہ بات ہم کو پہنچائی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے ایمان کو کیسے تازہ کروں؟ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ دیکھیے ایمان کا پورا دار و مدار اسی کلمے پر ہے، لیکن آج ہر عام آدمی نہیں، خاص سے بھی پتہ لگاؤ، پوچھو پڑھے لکھے سمجھدار مدرسے میں ماحول میں رہنے والے، پوچھو کہ لا الہ الا اللہ 24 گھنٹہ میں کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو 24 گھنٹہ میں کئی مرتبہ پڑھتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ شاید کہ کوئی ہوگا، انکار نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن اکثریت ہماری عوام ہو اور خواص ہو لا الہ الا اللہ کو 24 گھنٹہ میں ہو سکتا ہے ایک مرتبہ بھی نہ پڑھتے ہوں۔ بہت سارے، انکار نہیں کیا جا سکتا، بہت سارے اللہ کے بندے ہیں وہ پڑھتے ہیں، وہ خاص اللہ کے بندے ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن عام مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 24 گھنٹے میں کئی مرتبہ پڑھتے ہیں۔ جس کلمے پر ایمان ٹکا ہے، یہ کلمہ ایسا ہے کہ جس نے اس کو قبول کیا اور جو اس پر جم گیا اور جو اسی پر مر گیا اس کے لیے جنت واجب ہو۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم آج اس کلمے کا ذکر کرنے سے محروم ہیں، پڑھتے ہی نہیں، رات دن صبح شام کے بہت سارے کام میں بزی رہتے ہیں، کمانا دھمانا، دکان کھولنا اور کارخانے جانا، جھاڑو لگانا، صفائی کرنا، پوچھا مارنا، دکان کی تیاری کرنا، نہ جانے کیا کیا کام کرتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں۔ بالکل کولہو کا بیل جو ہوتا ہے نا، کولہو کے بیل کی طریقے سے ہم 24 گھنٹے لگے رہتے ہیں، لیکن شاید کہ ہم 24 گھنٹے میں ایک دو مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی زبان سے نہیں پڑھتے۔ اور صبح شام اللہ کا ذکر کرنے کو کہا گیا، سوتے سمے پڑھ لے اس کلمے کو، اور صبح اٹھے آنکھ ملے، صبح اٹھے جب آنکھ ملے اور الحمدللہ اللہ اکبر یہ کلمات کہے اور پھر کہے لا الہ الا اللہ۔ صبح آنکھ کھلتے ہی ایک مرتبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کیا ہی اچھا کام ہو جائے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں، داہنے کان میں اللہ اکبر اذان کی صدا لگائی جاتی ہے اور دوسرے کان میں تکبیر کہی جاتی ہے۔ تو کم از کم روزانہ ہم جب صبح اٹھیں ایک مرتبہ اٹھتے ہی پڑھ لیا کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بہت ممکن ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہی اس کلمے کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ پورے دن ہم کو اس کلمے پر باقی رکھے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی انشاءاللہ اسی کلمے پر فرمائیں گے، لیکن پابندی کے ساتھ کم از کم ہم صبح شام اس کلمے کو پڑھتے رہیں۔
آج ہم سب یہ اس بات کا ارادہ کریں اور نیت کریں، صرف یہ کہہ کر کے نہ ٹالیں کہ بھائی آج کی نصیحت تو بڑی اچھی، آج کی بات، آج کی گفتگو بڑی اچھی، اتنا کہہ دینے سے ہمارا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے۔ آپ یہ فیصلہ کریے کہ انشاءاللہ آج سے ہم عمل میں لائیں گے، ان باتوں کو اپنے آپ کو عمل پر کھڑا کریں گے، سونے سے پہلے اس کلمے کو پڑھیں گے اور سو کر کے اٹھیں گے، تب اٹھتے ہی کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرے کہ اس کلمے کو پوری امت ہم سب پابندی کے ساتھ و کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی کلمے پر ہم سب کا خاتمہ بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔